الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، مہمانان ماہ سیام، برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے ماہ رمضان۔ اس مہینے کی فضیلت اپنی جگہ، جس کا تذکرہ قرآن میں ہوا، واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں ذکر ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بس صرف رمضان کا مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں ذکر ہوا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ بس جو اس مہینے کو درک کر سکے وہ روزہ رکھے۔ اس مہینے کی فوائد کے اعتبار سے اگر ہم اس مختصر گفتگو میں عرض کریں، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں ماہ رمضان کی بہت ساری فوائد ہم احصا کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ اسی آیت میں، جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ہم نے روزہ تمہارے اوپر واجب قرار دیا جس طرح سابقہ امتوں پر واجب تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ لعلکم تتقون قرآن کی ایک آیت میں، جہاں عبادت انسان کی خلقت کا فلسفہ بیان ہوا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تعبیر کیا لیعرفون سے۔ تو تقوی انسان، روزہ اللہ نے روزہ واجب قرار دیا تاکہ متقی ہو جائے، پرہیزگار بن جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ خود کو پہچان لے، اپنی شناخت اسے حاصل ہو جائے۔ کیسے پہچان لے؟ اس میں کمزوری، خود انسان اس چیز کو درک کرے، اپنی کمزوری کیا ہے، نقطۂ قوت کیا ہے، اس کی استعداد کیا ہے، کون سا کام کر سکتا ہے، کون سا کام نہیں کر سکتا ہے۔ آج کل ہم باقی دنیا کے بارے میں تمام معلومات رکھتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں اس چیز کو درک نہیں کر پاتے ہیں۔ دنیا کی ہر شخصیت کو ہم پہچانتے ہیں، دنیا کی ہر شخصیت کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کبھی فرصت ہی نہیں ہوئی اپنی شخصیت کے بارے میں مطالعہ کریں۔ لعلکم تتقون، روزے میں، اس ماہ سیام میں اور آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے، اپنی شناخت حاصل کریں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کیا کر سکتا ہوں اور نہیں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں جسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی پہچان ہونی چاہیے۔ ہمیں مارکیٹ کی ہر چیز کی قیمت کا اندازہ ہے۔ ڈالر ڈیلی اونچ نیچ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تیل کی قیمت اونچ نیچ کا ہمیں پتہ ہے، لیکن واحد وہ چیز جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، وہ اپنی ذات ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ میری قیمت کیا ہے، میری ارزش کیا ہے۔ اس چیز کی طرف آ جائیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں العالم من عرف قدرہ، عالم وہ ہے جو اپنی ارزش کو، اپنی قیمت کو سمجھے۔ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ، اور انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے جو اپنی معرفت، اپنی قدر و منزلت کو نہ جانتا ہو۔ پس ماہ رمضان میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم اپنی پہچان کریں کہ میری قیمت کیا ہے۔ لعلکم تتقون، اب چونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں میں اور آپ اللہ کی مارکیٹ میں ہیں، تو قدر و منزلت ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اللہ کے ہاں کتنی ہے، اس قدر و منزلت کو ڈھونڈنا ہے۔ بس ایک فائدہ ماہ رمضان کا یہ ہے لعلکم تتقون، انسان متقی بن جائے، متقی بننے کے نتیجے میں اپنی معرفت حاصل ہو جائے، اور اپنی معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ معاشرے میں کہاں ہونا چاہیے، کہاں نہیں ہونا چاہیے، کہاں آگے جانا چاہیے، کہاں مڑ کے پیچھے آنا چاہیے، کہاں خاموش رہنا چاہیے، کہاں ببنگ دہل بولنا چاہیے۔ یہ متقی انسان کی خصوصیات میں سے ہے۔ متقی اسے نہیں کہا جاتا ہے جو مصلی پہ ہی بیٹھا رہے، متقی اسے نہیں کہا جاتا ہے صرف مجالس میں رہے، نہیں، بلکہ عبادات میں بھی
اور معاشرے میں بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ہر موقع پر انسان جہاں حاضر ہوتا ہے، جہاں اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اس انسان کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور رمضان کے